اور مریم نواز صاحبہ بلا مقابلہ منتخب ہو کر بیٹھ گئی ہیں، اس کی پریکٹس کرتی ہیں. ہوتا نہیں ہے لیکن یہ ایک روش ہے جس کو ہونا چاہیے. دیکھیے یہ 13 ستمبر کو محفوظ کیا گیا تھا یہ فیصلہ، اور اس کے بعد آج سنایا گیا ہے. یہ دیکھیے نومبر بھی ختم ہونے والا ہے، تو اس فیصلے کے کیا اثرات ہوں گے. السلام علیکم، میں ہوں نمرا سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز. عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں. پی ٹی آئی کو بڑی خوشخبری مل گئی ہے. الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے فیصلہ سنا دیا ہے. کیا فیصلہ سنایا اس پر بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کامنٹس شامل کر لیں. اسد علی صاحب لکھتے ہیں کہ چند سال پہلے ملک ریاض صاحب کی بیوی نے انٹرویو میں بتایا تھا کہ ان کے ہسبینڈ جھوٹ بولتا ہے. دیکھیے ملک ریاض صاحب کے انٹرویو کے بارے میں جب سے باتیں ہونا شروع ہوئی ہیں کہ ان کا ایک عدد انٹرویو ریکارڈ کر لیا گیا ہے، اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ملک ریاض صاحب نے ایک جو ڈیجیٹل چینل ہے اس کو انٹرویو دیا ہے، اور جو اینکر ہوگا وہ بھی ان کا بھی تعلق کسی ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے ہوگا. تو ملک ریاض صاحب اپنا اب پہلا جو ڈیبیو کریں گے اس میں ڈیجیٹل چینل میں اپنے ہی انٹرویو سے ہوگا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر دیں گے. بہرحال جو ان کی بیوی نے ان سے متعلق ایک بات کہی تھی، عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ انٹرویوز میں بیگمات ہوں یا شوہر حضرات ہوں، وہ اپنی شریک حیات کے بارے میں ایسی باتیں ازراہ مذاق بھی کہہ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہو سکتا ہے سیریسلی کہتے بھی ہوں. اور اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ کوئی ہر بات کوئی جھوٹ بولے، یہ بھی نہیں ہو سکتا. ہر بات کوئی سچ بولے، یہ بھی ایک انسان ہے تو خطا کار ہے. تو یہ مارجن میرا خیال ہے ضرور دینا چاہیے. صحیح. یہ ارشد صاحب ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ماں کے پیار کے علاوہ کچھ بھی خالص نہیں تو یہ کم عقلی ہے. کہنا یہ چاہیے کہ والدین کے پیار کے علاوہ کچھ خالص نہیں. دیکھیے یہ میری کم عقلی میں اس کو مان بھی رہا ہوں اور آپ سے معذرت بھی کر رہا ہوں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ والد کا پیار خالص نہیں ہوتا، لیکن عام طور پر یہ اصطلاح پاکستانی معاشرے یا دوسرے کسی معاشرے میں معروف ہے کہ ماں کا پیار، ماں کا کلیجہ، پھر ممتا کا لاڈ پیار، یہ ہم اکثر دیکھتے ہیں نا اپنے بچوں کے حوالے سے. تو میں نے اس کانٹیکسٹ میں بات کی تھی. میرا یہ مطلب بالکل نہیں تھا کہ والد کا پیار نہیں ہوتا، ماں کا پیار بالکل خالص ہے. اور آپ کہتے ہیں تو میں اپنے جملے کو بھی درست کر لیتا ہوں. صحیح. یہ ذکیہ حمید صاحبہ لکھتے ہیں کہ کامران خان ہو یا اس سے بڑے یا اس سے بھی بڑے کوئی اینکرز ہوں، یہ ڈرامہ اب ناکام ہو چکا ہے. دیکھیے کامران خان صاحب یہ گفتگو اس لیے کر رہے ہیں کہ کون سا اینکر اب ملک ریاض صاحب کا انٹرویو کرے گا. تو سلیم صافی کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھی، کامران خان صاحب کے حوالے سے جو خبریں ہیں وہ گردش کر رہی ہیں، کیونکہ ملک ریاض صاحب نے جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم لانچ کرنا ہے تو اس میں کامران خان صاحب اس کو دیکھ تو رہے ہیں مبینہ طور پر، یہ لوگ کہہ رہے ہیں. لیکن کیا ملک ریاض صاحب کا جو انٹرویو کریں گے وہ بھی کامران خان صاحب کریں گے؟ ایسا لگ نہیں رہا. کیونکہ اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ جو بھی انٹرویوز ہوئے ہیں تو ہر اینکر کے حصے میں ایک انٹرویو آیا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ کس کے حصے میں کیا آتا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ کامران خان صاحب کریں گے انٹرویو، ایسی کوئی بات نہیں. باقی جو پاکستان تحریک انصاف والے بلے بلے کر رہے ہیں، ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑا دن، توقع یہ کی جا رہی تھی کہ فیصلہ ایسا ہی ہوگا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، کیونکہ انٹرا پارٹی الیکشن جو پولیٹیکل پارٹیز کا جو 2002 کا ایک قانون بنا ہوا ہے جس کا سیکشن نمبر 7 ہے، جس میں انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے کچھ لکھا ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ اپنی جو انٹرا پارٹی الیکشنز کرائیں گے اپنی پولیٹیکل پارٹی میں، اور وہ اس میں کوئی بھی غلطی کا احتمال نہیں ہوگا. مثال کے طور پر عمران خان صاحب ہیں، یا پھر آپ دیکھیں گے پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب، یا پاکستان مسلم لیگ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ، کیونکہ پرومیننٹ فیسز ہیں. تو آپ کو کرنا کیا ہوگا؟ آپ کو یہ کرنا ہوگا، دیکھنا ہوگا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ کیا پاکستان تحریک انصاف میں ہی صرف انٹرا پارٹی الیکشنز پر ان کو تحفظات ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، باقی پولیٹیکل پارٹیز میں نہیں ہیں؟ بالکل ہونے چاہیے. آپ یہ دیکھیں نا کہ
اس وقت جو نون لیگ کا ایک دستور بنا ہوا ہے کہ جس میں چیف آرگنائزر اپنا نون لیگ کا اپنا آئین جو ایک پولیٹیکل پارٹی کا ہوتا ہے اس میں کوئی چیف آرگنائزر نہیں ہوتا اور مریم نواز صاحبہ بلا مقابلہ منتخب ہو کر بیٹھ گئی ہیں. آپ یہ دیکھیں فارمولا تو سب کے لیے ایک ہی ہونا چاہیے. اور یہ بھی ہے نا کہ پاکستان تحریک انصاف تمام پارٹیز کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے دستور کے مطابق ان کا اپنا ایک آئین بنا ہوا ہے تو اس میں صدر نہیں ہوتا لیکن پرویز الہی صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. اسی طرح آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب آج کل یہ بات کر رہے ہیں کہ جو بابے ہیں ان کو سیاست میں نہیں ہونا چاہیے لیکن وہ خود بتائیں کہ کیا آصف علی زرداری پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں یا نہیں ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کو خدشات بھی ہیں تحفظات بھی ہیں تمام تر پولیٹیکل پارٹیز. البتہ آپ یہ دیکھ لیں کہ چھوٹی جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ان میں انتخابات ہوتے ہیں ان میں انٹرا پارٹی الیکشنز ہوتے ہیں اور یہ ایک معمول کیونکہ پارٹیز چھوٹی ہوتی ہیں. اور آپ کو کیا نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب پولیٹیکل پارٹی کے الیکشن کرائیں تو اپنی جو پاکستان تحریک انصاف کے تو اس میں عمران خان ہوں کینڈیڈیٹ اور اس کے علاوہ جو ایک دو اور ہوں یا پھر وہ عمران خان کے حق میں دستبردار ہو جائیں اور عمران خان بلا مقابلہ پارٹی چیئرمین منتخب ہو جائیں. اس بات کا امکان میرا خیال ہے 200% ہونا چاہیے. اور باقی تمام تر پولیٹیکل پارٹیز کے جو بھی لیڈرز ہیں وہ ایسا کریں تو وہ بھی ہو جائیں گے. لیکن کیا پھر یہ روش دہرائی جاتی ہے انٹرا پارٹی الیکشنز کی؟ میرا نہیں خیال کہ بہت ساری پارٹیز اس کی پریکٹس کرتی ہیں. ہوتا نہیں ہے لیکن یہ ایک روش ہے جو جس کو ہونا چاہیے. صحیح. اور اب الیکشن کمیشن نے 20 دن کا ٹائم دے دیا ہے کہ 20 دن میں انٹرا پارٹی الیکشن ہو جائیں. الیکشن کمیشن نے کہا کہ تحریک انصاف شفاف انٹرا پارٹی انتخابات کرانے میں ناکام رہی. پی ٹی آئی 7 دن میں انٹرا پارٹی الیکشن کی رپورٹ جمع کروائے. الیکشن کمیشن کے فیصلے میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن آئین کے تحت شفاف نہیں تھے. پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن آئین کے تحت 20 روز کے اندر الیکشن کرائے. پارٹی الیکشن نہ کرانے پر انتخابی نشان کے لیے نااہل ہوگی. دیکھیے اب انتخابات بہت قریب ہیں اور 8 فروری کو انتخابات ہونے اب بہت کم وقت باقی رہ گیا ہے. تقریباً آپ یہ دیکھیں کہ ہم ابھی بات کر رہے ہیں کوئی جو نومبر ہے وہ ختم ہونے والا ہے تو دسمبر شروع ہوگا اس کے بعد جنوری. یہ کوئی 1.5 مہینہ باقی رہ گیا ہے انتخابات ہونے میں. تو اسی طرح ایک فیصلہ آنا جس سے یہ لگے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بہت کڑا امتحان ہوگا کہ وہ انتخابات کرواتے ہیں یا نہیں پارٹی کے اندر. اور اس فیصلے کے بعد ہی جو چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے وکیل ہیں بیرسٹر گوہر صاحب انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ انصاف کے منافی ہے. فیصلے پر افسوس ہوا. بلہ تحریک انصاف کا نشان تھا ہے اور رہے گا. اور انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے پارٹی آئین کے مطابق الیکشن کروائے. انٹرا پارٹی الیکشن کی ڈاکیومنٹس پر اعتراض کیا گیا تھا. الیکشن کمیشن نے کیس کی 5 سماعتیں کی. کمیشن نے خاص مقصد کے تحت فیصلہ تاخیر سے سنایا. دیکھیے یہ 13 ستمبر کو محفوظ کیا گیا تھا یہ فیصلہ اور اس کے بعد آج سنایا گیا ہے. یہ دیکھیے نومبر بھی ختم ہونے والا ہے تو اس فیصلے کے کیا اثرات ہوں گے پاکستان کی جو سیاست ہے پاکستان تحریک انصاف پر کیا ہوں گے. کیا پاکستان تحریک انصاف جب دیکھے گی کہ یار یہ بیلٹ ہے اور اس پر کیا بلے کا نشان باقی رہتا ہے یا نہیں, کیونکہ اس وقت اندھا دھند ووٹرز کو یقین ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا نشان بلہ ہے اور کچھ لوگ غلطی بھی کر جائیں گے نا. اگر دیکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز پرویز خٹک صاحب وہ کیا مانگ رہے تھے, وہ بلہ مانگ رہے تھے کہ ہمیں بلہ چاہیے, لیکن نام بھی انہوں نے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز رکھا, ان کو نشان بھی بلے کا چاہیے. جس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز استحکام پاکستان پارٹی کو پی ٹی آئی کے بندے چاہیے, لوگ چاہیے, تو وہ چاہتے ہیں کہ لوگ چاہیے, بس بندے مل جائیں. اور اس سے بڑا مطلب کیا عمران خان کی شمولیت باقی ہے, باقی تو استحکام پاکستان پارٹی میں تو تمام تر وہ لوگ آگے جو پاکستان تحریک انصاف کا ہی حصہ تھے. پاکستان تحریک انصاف کے لیے اب ایک اور امتحان ہے. اگر 20 روز میں 2 آپشنز ہیں, یا تو پھر اس الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کو آپ لے کر جائیں جو اعلیٰ فورم ہے اس سے رجوع کریں, یا پھر آپ یہ کہیں کہ دیکھیں ہم 20 روز میں انتخابات کرواتے ہیں اور انٹرا پارٹی الیکشنز ہوتے ہیں. اور دیکھیے یہ بھی ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشنز آپ کے ہوں اور اس سے بالکل کروانے چاہیے. اگر دیکھیے ان کی جو تمام تر اس وقت جتنے بھی وہ نکال رہے ہیں نا کہ یہ بھی نقص ہے یہ بھی نقص ہے, اور تو وہ تمام تر چیزیں دور کرنی چاہیے. کل کو پاکستان تحریک انصاف کے کریڈٹ پر یہ ہوگا نا کہ دیکھیں ہم نے تو کر دیا نا, اب
کوئی روڑے نہیں اٹکائے گا، وگرنہ آئندہ جیسے جیسے انتخابات قریب آتے چلے جائیں گے روڑے مزید اٹکتے جائیں گے، تو بلکہ اٹکائے جائیں محمد گے۔ علی خان صاحب نے بھی کہا نا کہ ہمیں کوئی فیور نہیں چاہیے، ہمیں بس ہمارا بلہ کا نشان دے دیں، چھکے چوکے ہم خود لگا لیں۔ علی محمد خان صاحب جی، اور دیکھیے اس میں ایک چیز اور نوٹ کرنے کی ہے کہ جیسے انتخابات ہوتے ہیں، پارٹی چیئرمین اس وقت کون ہے؟ عمران خان صاحب ہیں اور وہ جیل میں ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو دستور ہے، جو انٹرا پارٹی الیکشنز کے متعلق ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ انتخابات ہوں گے، انتخابات کے 7 روز کے بعد جو نتائج مرتب ہوں گے اس پر پارٹی چیئرمین سائن شدہ ایک دستاویز دے گا، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دے گا، اور اس کے بعد یہ جو مرحلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف پھر آگے ہوگی، ہو سکتا ہے کہ اس میں پارٹی چیئرمین، میرا خیال ہے کوئی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، عمران خان کے بغیر کوئی یہ کہے کہ میں پارٹی چیئرمین ہوں۔ لیکن یہ ایک جو ہے نا، آپ کی راہ میں اگر روڑے اٹکائے جائیں گے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا مقابلہ آپ ایسے کریں کہ یا صاحب یہ غلط کہہ رہا ہے، ایسے تو نہیں ہو سکتا نا۔ آپ فیکٹس کے ساتھ ان کو لے کر جائیں اور کہیں کہ صاحب یہ غلط ہو رہا ہے، اور اس کے بعد آپ انتخابات کروائیں، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ عمران خان نے چیئرمین بننا ہے، پارٹی چیئرمین انٹرا پارٹی الیکشنز کے یہ نتیجے شاہ میں۔ محمود قریشی صاحب نے بھی کہا تھا نا کہ عمران خان صاحب چیئرمین پی ٹی آئی تھے، ہیں اور رہیں گے۔ دیکھیے وہ تو ان کے تناظر میں ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ کیا آپ کوئی یہ، کیونکہ -+1 پاکستان کی سیاست میں اکثر چلتا رہتا ہے، جیسے فاروق ستار صاحب اور پاکستان متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور متحدہ قومی موومنٹ لندن، MQM حقیقی جسے کہتے ہیں، تو یہ چلتا رہتا ہے۔ اور نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ مشہور تھا -1، نواز شریف مائنس ہو گئے، پھر شہباز شریف صاحب آئے اقتدار میں، اور دیکھیے یہ آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ صحیح ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، عبدالستار ہمارے ساتھ تھے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔